قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبظلم من الذين هادوا، ان لوگوں کے ظلم کی وجہ سے جو لوگ یہودی تھے، حرمنا علیہم طیبات، ہم نے ان پر بہت سی پاکیزہ چیزیں حرام کرتی تھیں، احلت لہم، جو ان کے لیے اصل کے اعتبار سے تو حلال کی گئی تھیں، وبصدہم عن سبیل اللہ کثیرا، اور اس وجہ سے بھی کہ یہ اللہ کے راستے سے بڑی کثرت سے روکا کرتے تھے۔ یہود کے احوال کا تذکرہ آپ جانتے ہیں کہ چل رہا ہے، ان کے ظلم اور زیادتیوں کا تذکرہ ہو رہا تھا، اور ظلم اور زیادتیاں کچھ تو وہ تھیں جو اپنے دور کے انبیاء کرام کے ساتھ یہ کرتے آئے، ان کا تذکرہ بھی تفصیل کے ساتھ ہوا ہے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے عہد شکنیوں کی مد میں بہت زیادہ زیادتیاں کی ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہیں، اور مسلمانوں کا عمومی امن خراب کرنے میں انہوں نے بہت بڑا کردار مختلف موقعوں پر ادا کیا، یہ بھی ان کا بہت بڑا ظلم تھا۔ جیسے مثال کے طور پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا طیبہ طاہرہ پر تہمت لگانا، تو اصل بنیاد یہی لوگ تھے، منافق اور یہود، اور پھر جب پروپیگنڈا ہوتا ہے، ایک بات کا چرچا ہوتا ہے، بسا اوقات کچھ سادہ عام مخلص لوگ بھی اس کا حصہ بن جاتے ہیں۔ چنانچہ یہاں پر بھی ایسا ہوا، اور ایک مہینے تک مدینہ منورہ کی پوری فضا بڑی سوگوار رہی، یہ سب انہی کے پروپیگنڈے کا اثر تھا۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت مریم علیہ السلام، ان پر بھی انہوں نے تہمت لگانے سے کوئی گریز نہیں کی تھی۔ تو اس طرح کی حرکات یہ ہمیشہ ہی کرتے آئے ہیں، اور ان کو اکثر و بیشتر یہودی کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہودی کہنے کی دو وجہیں کتابوں میں منقول ہیں، ایک تو یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں سے سب سے بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا، جو باقی بیٹوں کی بنسبت زیادہ اچھے اخلاق اور اچھے ایمان اعمال کا مالک تھا، تو ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو یہودی کہا جاتا ہے کہ یہ یہودا کی اولاد ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ بھی منقول ہے کہ جس وقت انہوں نے بچھڑے کی پوجا کی اور پھر ان کو اللہ کی طرف سے سزا دی گئی، اور بعد میں انہوں نے توبہ کر لی اور ہدایت کی طرف آگے، وہاں پر لفظ ہے ہدنا الیک، انا ہدنا الیک، کہ ہم اللہ کی طرف پھر لوٹ آئے، اللہ کی طرف ہدایت پا گئے، تو اس ہدنا کے لفظ سے ان کو یہودی کہا جاتا ہے کہ یہ توبہ کرنے والے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ بہرحال کوئی بھی وجہ ہو تو یہودیوں کی پہچان کوئی مخفی چیز نہیں ہے، تو ان کے ظلم اور زیادتیوں کی وجہ سے ہم نے ان پر بہت ساری پاکیزہ چیزیں حرام کر دی تھیں جو اصل میں تو ان کے لیے حلال تھیں۔ ان میں تفصیلات تو انشاءاللہ آگے سورہ انعام کے اندر ہی آئیں گی، لیکن صرف خلاصے کے طور پر کہ ناخن والے جانور جن کے پاؤں کے درمیان کٹ نہیں ہوتا، جیسے بطخ اور اسی طرح اونٹ، اس قسم کے کچھ جانور جو اصل میں حلال تھے لیکن ان پر پھر منع کر دیے گئے، اور اسی طرح گائے، بیل، بکری وغیرہ ان کی چربی ان پر حرام کر دی گئی تھی جو اصل میں حلال تھی۔
تو بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو حلال اور طیب پاکیزہ تھیں، لیکن ان کے لیے بطور سزا کے حرام کر دی گئی۔ ایک تو ظلم اور زیادتی کرتے تھے، اور دوسرا اللہ کے راستے سے بڑی کثرت سے روکا کرتے تھے، یہ بھی ان کی زیادتیوں میں سے ایک زیادتی تھی۔ چنانچہ خیر کے کام سے روکنے کا انسان کو کبھی بھی ذریعہ اور سبب نہیں بننا چاہیے، نہ ہی ذریعہ اور سبب بننے والے لوگوں کا حصہ بننا چاہیے۔ خیر کا کام جتنا اللہ توفیق عطا فرما دیں اس کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن خیر کے کام میں رکاوٹ سے ہمیشہ گریز کرنی چاہیے۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور اس وجہ سے بھی کہ یہ سود کھاتے تھے، اور وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ سود سے ان کو منع کیا گیا تھا۔ سود پہلی قوموں پر بھی حرام تھا، چہ جائے کہ امت محمدیہ ان پر تو بطور خاص حرام کر دیا گیا ہے، تو سود ہر حال میں حرام ہے، اس کی قطعاً کوئی اجازت اور گنجائش نہیں ہے۔ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور یہ لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھایا کرتے تھے۔ باطل طریقے سے کھانے میں بے شمار صورتیں شامل ہیں، بلکہ ہر وہ صورت شامل ہے جس میں صاحب مال کی دل کی خوشی شامل نہ ہو، چاہے وہ رشوت کے طور پر لے لے آدمی، ظاہر ہے کہ اس میں بھی مالک کی خوشی شامل نہیں ہوتی، اور چاہے ملاوٹ کے طور پر، چاہے دھوکہ فریب، چاہے کسی بھی اثر رسوخ اور دباؤ کو استعمال کر کے، تو کسی بھی طرح سے کسی کا مال استعمال کرنا کہ صاحب مال کے دل کی خوشی اس میں شامل نہ ہو، تو یہ حرام ہے۔ اور یہ لوگ ایسے حرام مال کو کھانے سے بھی گریز نہیں کیا کرتے تھے، اور ان کا ذکر کر کے اصل میں ہمیں متنبہ کرنا مقصود ہے کہ ہمیں بھی احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے ان میں سے ایسے کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ لَٰكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ، چونکہ یہود کے متعلق کافی کچھ ایسا آ گیا ہے جو ان کی قباحت پر مشتمل ہے، تو اس لیے یہاں پر بطور استثناء کے بتایا کہ سارے کے سارے لوگ ایسے نہیں تھے، سارے کے سارے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے نہیں تھے، پہلے انبیاء کرام کے زمانوں میں بھی ایسے نہیں تھے، اور قرب قیامت کے حوالے سے بھی پیچھے گزر چکا ہے کہ اس وقت بھی سارے ایسے نہیں ہوں گے، کچھ لوگ مارے جائیں گے، باقی ایمان لے آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر مسلمان ہو جائیں گے، ان کے مسلمان ہونے سے بھی کفر مٹے گا، اور جو نہیں مسلمان ہونا چاہتے ان کے قتل ہونے سے کفر دنیا سے مٹ جائے گا۔ لیکن وہ لوگ جو علم میں پختگی رکھتے ہیں، گہرائی رکھتے ہیں ان میں سے، اور ایمان لے آئے ہیں، یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ یہ ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو ہم نے آپ پر اتارا گیا، اور اس کتاب پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی، اور نہ صرف یہ کہ ایمان لے آتے ہیں بلکہ نماز قائم کرتے ہیں، والمقیمین الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، والمؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، کہ ایمان بھی لے آئے اور ایمان لانے کے بعد پھر احکامات پر بھی عمل کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو پہلے یہودی تھے اور پھر مسلمان ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بنے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے دین کا خوب کام لیا۔ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم نے ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کیا ہوا ہے، ہم ان کو بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم جلد ہی ان کو بہت بڑا اجر دیں گے۔ جو کفار ہیں ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے، اور جو ایمان لے آئے ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ تو ہمارے لیے دونوں راستے کھلے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی ہمیں توفیق بخشی ہے۔ اب اعمال صالحہ پر بھی عمل کرتے ہوئے
اور اپنے ایمان کو بڑھاتے ہوئے ہمیں آخرت کی طرف پیش قدمی کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔